بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سویرا، لیگل ہیومن رائٹ آفس سے۔ ہمارے ادارے کا مقصد لوگوں کو نامنل چارجز پر قانونی انصاف دلانا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک کیس آیا ہے، آئیں ہم انہی کی زبانی ان کی کہانی سنتے ہیں۔ سب سے پہلے سائلہ کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی ماں جی، آپ کی کیا کہانی ہے آپ کی، بتائیے گا۔ ہماری یہ کہانی ہے کہ میری بیٹی کام کرتی تھی، انہوں نے مجھے بتایا نہیں، پولیس بھیج دی۔ ظفر نام کا منڈا تھا ساتھ، تو انہوں نے مجھے دھکے دے کے نیچے اتار دیا اور تھانے میں بٹھا دیا۔ تھانے میں بٹھا کے اور میرے بیٹی اور جوائی پیچھے آئے تو ان کو بھی بند کر دیا۔ بند کر کے مجھے پتہ چلا تو اس نے بہت زیادہ پیسے ہمارے اوپر ڈال دیے۔ جب کام چھوڑا 5 ماہ ہو گئے، کام چھوڑے کے اس کے بعد اب ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ تو اب ہم اس ادارے میں آئے ہیں، یہ مجھے سرکار سے کچھ انصاف مل دے۔ یہ ہماری بیٹی سے بھی پوچھ لیں۔ السلام علیکم، میں عابدہ ہوں۔ میری امی کو کچھ پولیس والے آ کے گھر سے لے گئے۔ میں پتہ کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئی ہوں، وہاں جا کے پتہ چلا ہے میری امی کے اوپر پرچہ درج کیا گیا۔ سعید نام کا آدمی ہے، ان کے گھر میں پہلے کام کرتی تھی۔ جب ان کے گھر سے میں نے کام چھوڑا ہے تو اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے 55 لاکھ کا کہ یہ ہمارے گھر سے چوری کر کے گئی ہے۔ اور میں نے ان کے گھر سے کام اس وجہ سے چھوڑا تھا کیونکہ وہ بری نظر سے دیکھتے تھے ہمیں، مجھے چھیڑتے تھے۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا۔ بعد میں مجھے بلاتے رہے، میں نہیں گئی، اس وجہ سے انہوں نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے۔ میری امی کو پکڑ لیا ہے، اور جب میں امی کا پتہ کرنے گئی، میں اور میرے شوہر، تب انہوں نے ہمیں بھی گرفتار کر کے اندر بند کر لیا ہے۔ اور بعد میں پولیس والوں نے ہمیں یہ دھمکی دیا ہے، تم لوگ اگر نہ مانے تو ہم پورا خاندان لا کے اندر بند کر دیں گے اور ان کی بھی تفتیش کریں گے اور ان کو ماریں گے بھی، اور آپ کے خاندان کو کوئی چھڑانے والا، آپ کا خاندان برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر سے بھی سائن کروایا گیا، مجھ سے بھی سائن کروایا گیا کہ تم یہ بات مانو کہ تمہارے اوپر پرچہ درج ہو گیا ہے، 55 لاکھ تم نے چوری کیا ہے، تمہیں یہ ماننا پڑے گا۔ اب میرے شوہر سے بات کریں۔ السلام علیکم، میں ایک مزدور ہوں، دیہڑی کر کے میں اپنا گھر چلاتا ہوں۔ تو انہوں نے نئی شادی ہوئی تو انہوں نے ہمیں جھوٹا الزام لگا دیا ہم پر۔ تو ہم بے قصور ہیں، تو ہمیں انصاف دلائے پلیز۔ جی عابدہ، آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کب سے چل رہا تھا؟ 2020 میں مارچ والے مہینے میں نے ان کے گھر کام کرنا شروع کیا تھا۔ پورا 1 سال میں نے کام کیا، اس کے بعد انہوں نے میری شادی کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ شادی کے بعد مجھے کام کی پھر سے ضرورت پڑی تو میں ان کے گھر گئی ہوں، تو انہوں نے پھر وہی حرکت کی ہے۔ میں نے ان کی بیوی کو بتایا ہے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کام چھوڑ دیا، پھر مجھے دوبارہ انہوں نے فون کیا ہے، فون کر کے کہا ہے کہ ہمیں کام کی ضرورت ہے، تم آ جاؤ۔ جب میں نے منع کیا تو انہوں نے ہمارے اوپر یہ الزام لگا دیا۔ آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ وہاں پہ کوئی اور ملازم ہوں گے، فیمیلز اور بھی ہوں گی، ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ جی، ہر ایک ملازمہ کو وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں، اس بات کا پوری فیملی کو پتہ ہے۔ تو یہ ادارہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟ آپ کو کوئی انصاف ملتا نظر آ رہا ہے؟ جی، یہ ادارے نے ہمارے ساتھ بہت مدد کی ہے، ہمیں انصاف دلا رہے ہیں، اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں یہ ہمیں انصاف دلائیں۔ کریں گے رانا افتخار صاحب سے، جو کہ اس کیس کے ایڈوکیٹ ہیں اور اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ایک FIR درج ہوتی ہے جو کہ ایک شخص عامر سعید نامی شخص درج کرواتا ہے۔ اس میں یہ میں آپ کو FIR بھی دکھانا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ نظر بھی آ رہی ہوگی کہ یہ FIR ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو تاریخ ڈالی گئی ہے وہ تاریخ و وقت وقوع 20/9/2021 ڈالی گئی ہے۔ یہ نامعلوم بندوں کے خلاف درج کروائی گئی۔ اب جب اس فیملی نے ہم سے رجوع کیا اس ادارے کے توسط سے، جب اس ادارے نے ہمیں بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے کہ ایسے یہ اس فیملی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انہوں نے ہمارا ایک پینافلیکس دیکھا
वहाँ से इन्होंने नंबर लिया, हमसे रजू किया। रजू में बताया कि 4 मासूम बच्चे हैं जो मोहल्ले में फिर रहे हैं, उनके घर वालों को, तमाम घर वालों को पुलिस उठा के ले गई है और ये बच्चे लावारिस वहाँ पे घूम रहे हैं। तो इनके पीछे कोई नहीं है, ना उनके पीछे कोई कार्रवाई या पैरवी करने वाला है। जिस पर हमने इनको बुलाया, हमने इनके नॉमिनल चार्जेस के ऊपर एक पिटीशन दायर की सेशंस कोर्ट लाहौर में, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपको नज़र आ जाएगी। ये मोहम्मद इमरान जो है वो इसका जो है अपना कह लें कि जो आपदा है उसका जेठ लगता है। तो ये उसकी पिटीशन है मोहम्मद इमरान की तरफ से हुई, जिसमें हमने एक बैलफ मुकर्रर करवाया, जिसमें अदालत ने बैलफ भेजा, जिसकी हमने फ़ीस जमा करवाई, बैलफ चला गया और थाना गार्डन टाउन से 3 अशखास मसम्मात आबदा बीबी, सुगरा बीबी और अदनान ये रिकवर हुए, जिनको आज मोरखा 22/9/2021 को जनाब इमरान शफ़ी साहब की अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे जो बैलफ की रिपोर्ट थी उसमें ये वाज़ा तौर पर लिखा गया कि इनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई, ना वहाँ पे इनको कोई कानूनी तरीके से थाने में बिठाया गया। अब ये हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे पे फिर सवाल खड़ा होता है कि गैर कानूनी तरीके से ये कानूनी इदारे काम कर रहे हैं। क्या किसी खातून को रात को 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे ये लोग ऐसे बुला के मर्दों के माशरे में, मर्दों के थाने में बग़ैर किसी कानूनी ज़ाब्ते को फॉलो करते हुए बंद कर दें और गैर कानूनी हिरासत में रखें? अब वहाँ पे जब जज साहब ने इन कानूनी नुकात पर दलीलें ली, बहसें सुनी, तो उसके बाद जज साहब ने आज के ही हुक्म के मुताबिक इनको ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी में ये जो पिटीशन थी कन्वर्ट कर दी और ये आज हमारे अदारे में ख़ुद हाज़िर भी आए हैं। ये आपको बता भी रहे हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। हम इनके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम इनके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? हम इनके लिए ये कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो कानून के मुताबिक हम इनको इंसाफ और दाद रसी लेकर दे सकते हैं, हम वो देंगे। उसमें अब सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि अगर ऐसी मामला जब अदालत के सामने आते हैं, अदालत कहाँ से हेल्पलेस होती है? अदालत वहाँ पे हेल्पलेस होती है जहाँ पे पार्लियामेंट कानून साजी ना करके ये सब होने पर मजबूर कर रहा है अदारों को। अब अदालत वहाँ पे हेल्पलेस होके फिर उन्हीं तफ्तीशी के पास मामला भेज देती है। क्यों? वहाँ पे कवानीन अभी मुतकाज़ी हैं कि वहाँ पे कानून साजी हो, वहाँ पे ऐसे हकूक़ जो इनको मुहैया हैं वो दिए जाएं। ना सिर्फ कागज़ी तौर पर बाकायदा अमली तौर पर भी इन ख़वातीन को वो हकूक़ मिलने चाहिए जो कि वुमन राइट्स मूवमेंट्स लेकर दे रही हैं। अब मेरी यहाँ पर आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि इनके लिए भी दुआ गो रहें। हमें इनके लिए कहीं तक भी जाना पड़े, किसी हद तक भी जाना पड़े, हम कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनको इंसाफ लेकर देंगे और इनकी हर तरह की जंग में, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से कानूनी इदारे कर रहे हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे कोई भी महकमा हो, हम इनके रूबरू इनके हमरा शाना बशाना खड़े होंगे और उन अदारों के रूबरू होंगे जो ये गैर कानूनी अफ़ाल करते हैं। हम इस वीडियो के ज़रिए, इस अदारे के ज़रिए, इस जो एक सोशल मीडिया है इसके ज़रिए ये आवाज़ जो हुकाम बाला हैं उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं और मज़ीद उन लोगों के साथ तक भी पहुंचाना चाहते हैं जिनके पास फ़ीसें नहीं हैं वकीलों को देने के लिए, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अदालतों से रजू करे और अदालतों से रजू करके इंसाफ ले सके। इसलिए हम ये आपको पैगाम दे रहे हैं इस अदारे के ज़रिए कि आप जो हैं, आप लोग जो अगर आपके पास फ़ीसें वगैरह नहीं है तो अगर आप इस अदारे से रजू करें, आपको फ्री कानूनी मामनत मुहैया की जाएगी, आपको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाएगा। इसके साथ मैंने आपको देखा है कि वो कितने शरीफ शहरी
کہ جن کے ساتھ کیا نادیبہ حرکات ہوئی ہیں. آج کے دور میں بنت ہوا اگر ایک رات تھانے میں گزار لے تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اس بچی کے ساتھ وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں, آپ دیکھتے رہیں, ہم ان کی ہر مومنٹ سے ہر اس کے ساتھ آپ کو بھی ساتھ رکھیں گے اور بتائیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ, آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو آپ کے پاس کیا کیا قانونی حقوق موجود ہیں, آپ کیسے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں, آپ کیسے ان غیر قانونی جو افعال ہیں ان کو کور اپ کر کے آپ اپنے قانونی حقوق حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی دعا گو رہیں, ہمارے ادارے کے ساتھ رہیں. یہ میں اپنے چینل سے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ اس ادارے کو ہم پروموشن دے سکیں میکسیمم, اور جو ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نہیں اس قابل کہ وہ وکیلوں کو فیسیں دے سکیں, یا اس قابل نہیں کہ وہ جو باری باری رقوم تھانوں میں دے سکیں, وکیلوں کو دے سکیں, وہ اس ادارے کے ذریعے ہم سے رجوع کریں. انشاءاللہ ہماری ہر طرح کی کوشش ہوگی کہ ہم ان کو انصاف لے کر دے سکیں. السلام علیکم.